بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ اپنی تمام یوٹیوب فیملی کو روحیل خان کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے وہ تمام لوگ جنہوں نے کمنٹ میں دعا کی اپیل کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی قسمت میں ہر مرض کی شفا لکھ دے، وقت کی ادا لکھ دے، پیار کی انتہا لکھ دے، رزق بے پناہ لکھ دے، ماں کی دعا لکھ دے اور اپنی رضا لکھ دے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب بادشاہت دی تھی۔ تمام مخلوقات، چاہے جن ہوں، انسان، جانور ہوں یا ہوا، سب ان کے زیر حکم تھے۔ ان کے عہد میں شیاطین جن بھی انسانوں کی صورت میں متشکل ہو کر بڑے بڑے مشکل کام کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آدمیوں کا جنات کے ساتھ اختلاط ہو گیا تھا اور آپس میں نشست و برخاست کیا کرتے۔ شیاطین آدمیوں کے سامنے عجیب و غریب کام ظاہر کرتے اور منتر جس میں سری شرک کے الفاظ تھے، جیسے کہ بتوں اور شیطانوں کے نام آدمیوں کے روبرو پڑتے، جس کی وجہ سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی تھیں۔ ان منتروں کی وجہ سے کسی کی گردن توڑتے، کسی کا پاؤں باندھ لیتے، کسی کے پیٹ میں آ کر درد پیدا کرتے۔ جب ان پر منتر پڑا جاتا تو چھوڑ دیتے۔ رفتہ رفتہ اس حرکت کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر خاص حضرت آصف بن برخیا کے ذریعے ان تمام جادوئی منتروں کو جمع فرمایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی جادو کی چیزیں جس کے پاس ہوں وہ حاضر کریں۔ آپ علیہ السلام نے جمع کر کے لکھوا کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیں اور حکم دے دیا کہ جن اور انسان آپس میں نشست و برخاست نہ کریں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تک تو معاملہ اسی طرح رہا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے انسانوں کو یہ باور کروایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی تھی اور جادو ہی کے ذریعے یہ تمام سلطنت حاصل کی تھی۔ ہوا، وحشی جانور اور جن و انس ان کے مسخر تھے اور تمام سحر کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ اب تدبیر یہ ہے کہ اس جگہ کو کھود کر ان کتابوں کو نکالو اور ان پر عمل کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہارے ہاتھ سے بھی عجائب و غرائب ظاہر ہوں۔ چنانچہ انسانوں نے اسی طرح کیا اور ان منتروں کو پڑھنا شروع کیا اور عجیب و خواص پائے، یہاں تک کہ تورات اور علوم دین کا شغل بالکل موقوف ہو گیا اور تمام ہمت ان کے عام سحر کو سیکھنے میں صرف ہوتی۔ پہلے تو شیاطین ان کی خوب تابعداری کرتے اور آثار بھی ظاہر ہوتے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے ہیں تو تابعداری کم کر دی۔ غرض یہ کہ جنات نے بنی اسرائیل کو مکمل یقین دلا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے، نعوذ باللہ، اور ان کی حکومت محض ایک جادو تھی، ان کا نبوت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا۔ چنانچہ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو ایک جادوگر تھا اور جادو کے ذریعے ہوا پر سوار ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی ہر طرح سے صفائی بیان فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا یہ الزام قرار دیا اور ارشاد فرمایا، اور یہ یہودی اس علم کے پیچھے ہو لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ان شیاطین کی حالت یہ تھی کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی تھی۔